جب خان نے مجھے پہلی بار دیکھا انگشت بدنداں رہ گیا۔ اس نے کہا، تم نام ہی کی نہیں حسن کی بھی شہزادی ہو۔ ایک روز باتوں باتوں میں اس کو بتا دیا کہ میں ایک گاؤں کی رہنے والی ہوں اور بچپن میں میلے میں گم ہو گئی تھی۔ یہ حقیقت جان کر خان کو مجھ سے ہمدردی ہو گئی، کیونکہ میں اس کے گاؤں کی لڑکی تھی اور تقدیر نے مجھے کہاں لا پھینکا تھا۔ ہمدردی کرنے والے یوں تو بہت تھے، لیکن خان ان مردوں میں سے نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں تو میرے لیے عزت تھی، جبکہ میں عزت سی انمول شے سے محروم تھی۔ خان نے جب پیار سے بات کی، میں نے دل اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ دل کی باتیں دل والے ہی سمجھتے ہیں۔ ہم بھری محفل میں بھی ایک دوسرے کی جانب دیکھ لیتے تو کہانی مکمل ہو جاتی۔ خاموش لب کچھ نہ کہہ کر بھی سبھی کچھ کہہ دیتے تھے۔ دن بدن دل کے رشتے باقی سب رشتوں سے مضبوط ہوتے چلے گئے۔ میں نے لاکھ چھپانا چاہا، مگر ماں کو شک پڑ گیا۔ اس نے مجھ پر پابندی لگا دی۔ ایک روز جھوٹی قسم کھا کر ان کو یقین بھی دلایا کہ 40 برس کے اس ادھیڑ عمر کے آدمی سے مجھ کے کوئی دلچسپی نہیں ہے، پر وہ نہ مانی۔ وہ تو مجھ کو پیسہ بنانے والی مشین سمجھتی تھی، چاہتی تھی کہ اس کی آرام دہ زندگی کی خاطر یہ مشین چلتی رہے۔ یہ عورت سگی ماں تو نہ تھی کہ میرے مستقبل کی فکر کرتی۔ جب وہ مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی تو میں تنگ پڑنے لگی۔ ماں، مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دو اور روک ٹوک سے پریشان نہ کرو۔ اگر میں کھٹواٹی لے کر پڑ گئی پھر تو تم بھی پریشان ہو جاؤ گی۔ نہیں چاہتی تم کو پریشان کروں۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے چپ سادھ لی اور مجھ کو ٹوکنا چھوڑ دیا، مگر خان پر گہری نظر رکھنے لگی۔ وہ بھی مجھ پر انداز التفات میں محتاط ہو گئے۔ خوب جانتی تھی کہ ماں کبھی نہ چاہے گی کہ میرا کسی سے یا کسی کا مجھ سے لگاؤ گہرا ہو جائے۔ خان نے میری التجا پر آنا کم کر دیا تھا۔ معلوم تھا کہ ان کو مجھ تک آنے کے لیے کتنی زیادہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ وہ ان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر بھی ایسی بن جاتی جیسے احسان کر رہی ہو۔ خان کے پاس دولت کی کمی نہ تھی، پھر بھی دولت کو یوں لٹاتے دیکھ کر کلیجہ جلتا تھا۔ میں منع کرتی کہ ماں کی تجوری بھرنے کی نہیں، اپنا اتنا نقصان مت کرو۔ وہ سمجھائے، کچھ دن صبر کرو، میں ان کو رام کر رہا ہوں۔ جب ہم نکاح پڑھوا لیں گے تو تم ان کے قبضے سے آزاد ہو جاؤ گی۔ میں نے بھی قسم کھائی، خان سے نکاح کے بعد اس ماں اور اپنے ماضی کو ہمیشہ کو رخصت کر دوں گی۔ اتفاق کہ تبھی ماں بیمار پڑ گئی، چلنے پھرنے سے رہ گئی۔ میری خاطر تبھی خان نے علاج معالجہ کرایا تو ہی ماں کا دل نرم پڑا۔ ظاہر ہے سکھ کے سبھی ساتھی، دکھ کا کوئی نہ سانجھی۔ اب اس کو احساس ہوا کہ خان کے سینے میں ایک اچھے انسان کا دل ہے۔ انہی دنوں خان نے میرے لیے شہر سے باہر ایک خوبصورت کوٹھی بنوائی اور مجھے دکھانے کو لے گئے۔ خوابوں کی اس جنت کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ جینا چاہتا تھا کہ اس جنت سے باہر قدم رکھوں۔ جب ماں کی صحت بہتر ہو گئی، موسیقی کے رسیا ہم کو اپنی محفلوں میں بلانے لگے اور ہمارے نشیمن کی سجی ہوئی محفلوں میں بھی آنے لگے، مگر میں ان قدردانوں کی کھوکھلی واہ واہ پر اب خوش نہ ہوتی تھی۔ میرا دل تو خان کی جانب نگراں تھا۔ انہی دنوں ایک مالدار قدردان نے اپنے گھر پر محفل موسیقی کا اہتمام کیا، جس میں اپنے چند خاص دوستوں کو، ان کی بیگمات کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ محض چیدہ چیدہ غزلیں گانے کی فرمائش تھی۔ جوں جوں محفل موسیقی رنگ پر آ رہی تھی، نوٹ مجھ پر برس رہے تھے۔ اچانک میری نظر سامنے والی رو میں بیٹھے مہمانوں پر پڑ گئی، جہاں خان بھی اپنی بیگم کے ساتھ براجمان تھے۔ گویا اس محفل میں بھی وہ مدعو کیے گئے تھے۔ پہلو میں ان کی خوبصورت شریک حیات جلوہ افروز تھی۔ وہ ایک مکمل عورت تھی، اس میں کوئی کمی نہ تھی۔ حسن بے مثال اور لباس عمدہ اور نقشک سا درست۔ اس کا رکھ رکھاؤ خاندانی عورتوں جیسا شاندار تھا۔ تبھی میں نے سوچا، خان بھی کیسا بد عقل ہے کہ ایسی شاندار شریک حیات کے ہوتے ہوئے مجھ سی 2 کوڑی کی عورت کا طلبگار ہوا ہے۔ محفل رنگ پر تھی، سامعین نوٹ پھینک رہے تھے۔ خان بھی دونوں ہاتھوں سے دولت نچھاور کر رہا تھا۔ اس کی مخمور نگاہیں مجھ پر گڑی تھیں
اور اس کی بیوی ایک عجیب سی بے بسی اور جبر کے ساتھ شوہر کا یہ عالم مہویت برداشت کر رہی تھی۔ لگتا تھا کہ اپنی نسوانیت کی توہین کے احساس سے نڈھال ہوئی جاتی ہے۔ اعلیٰ گھرانوں کی خواتین و حضرات سکون سے گائیکی سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اسے ایک عورت کے سوا جس کے چہرے پر کرب کا جنم کھلا ہوا تھا۔ میں نے اس عورت کی خجالت کو دل سے محسوس کیا اور گلا خشک ہونے کے بہانے گانا بند کر دیا۔ تبھی بیوی نے خان کا بازو تھاما اور محفل سے اٹھانے لگی، شاید وہ اس کو ترنت گھر لے جانا چاہتی تھی۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی اور صاحب خانہ سے کچھ دیر آرام کی اجازت چاہی۔ میری جگہ میری ساتھی نے سنبھال لی۔ حاضرین اس کی گائیکی سننے میں محو ہو گئے۔ خان کی بیوی بڑے اصرار سے اس کو گاڑی تک لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں اس کے آنسو پہنچ نہ سکتی تھی، مگر عورت ہونے کے ناطے اس کی دلی تکلیف نے مجھے بے چین کر دیا۔ سوچ رہی تھی کہ ہرگز اس عورت کو اجاڑنے کا باعث نہ بنوں گی۔ سوچ لیا تھا اب اگر خان ہماری قیام گاہ پر آیا، اس کو بے رخی کے تیروں سے گھائل کر کے لوٹ جانے پر مجبور کر دوں گی۔ میرا کیا تھا، ایک نہیں کئی چاہنے والے تھے، کوئی عقل کا اندھا پھنس ہی جاتا۔ میں نے ماں سے کہہ دیا، امی خان کو اب میرے چاہنے والوں کی فہرست سے خارج کر دو، وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، مجھ کو تمہارے خلاف اکساتا رہتا ہے، تم کو اس ضعیفی میں چھوڑ کر جانے کی صلاح دیتا ہے۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی تو جان لو کہ تم بڑھاپے میں بھوکی مر جاؤ گی۔ ایسی باتوں سے ماں کا کلیجہ دہل گیا۔ انہوں نے مجھ کو کچھ دن اپنی بہن کی طرف بھجوا دیا جو لاہور میں رہتی تھیں۔ خان جب تنہائی میں میری گائیکی سننے آئے، ماں نے ان کو ٹکا سا جواب دے دیا کہ اب حسن شہزادی کا دل گائیکی میں نہیں لگتا، اس کا گلا خراب رہنے لگا ہے۔ بہت کوشش کی مجھ کو راضی کرنے کی، سندیسے بھجوائے، فون کیے، مگر خان سے سارے ناطے توڑ لیے۔ سوچا حسن جوانی تو 4 دن کی ہے، کچھ اچھا کرنے سے ہی روح کے سکون کا دائمی سامان ہوتا ہے۔ میری بے وفائی میرے اور خان کے لیے سکھ کا باعث تو نہ بنی، لیکن اس کا دل بری طرح ٹوٹ گیا۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ اپنا ٹوٹا ہوا دل لے کر باوفا بیوی کے پاس گیا ہوگا تو اس وفا شعار نے اپنے شوہر کے شکستہ دل کو پھر سے جوڑ لیا ہوگا۔ خان کو کھو کر میں بجھی بجھی رہتی تھی، گائیکی میں دل نہ لگتا اور نہ ریاض میں، نہ رقص کی مشق تو دور کی بات تھی۔ ماں بھی ان دنوں ہمت ہارنے لگی، اس کے اعصاب کمزور پڑنے لگے تھے۔ مجھ کو اپنے تحفظ کے لیے سائبان چاہیے تھا۔ لاہور والی خالہ کی بیٹی کو اس کے حسن کی وجہ سے ایک ذمہ دار نے اپنی تیسری بیوی بنا لیا تھا۔ اسی نے میرے مستقبل کی فکر کی اور کوشش کر کے ایک شریف گھرانے میں خوش شکل اور میٹرک پاس نوجوان سے میرا رشتہ کروا دیا۔ یہ کنبہ اس کے شوہر کی زمینوں کی دیکھ بھال پر مامور تھا۔ جس سے نکاح ہوا وہ میرا ہم عمر تھا، اسے میرے ماضی کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ اس نے مجھ کو عزت کی زندگی دی، یوں اس شریف گھرانے کی محفوظ 4 دیواری میں جیون گزار دیا۔ ان کی والدہ اور بہنوں کی خدمت کرتی تھی، تبھی انہوں نے بھی دل میں جگہ دے دی۔ ماں ضعیفی میں خالہ کے پاس چلی گئی، یوں ہم دونوں نے سکون کی زندگی گزار لی۔ اب سوچتی ہوں یہ اچھا ہی ہوا کہ میری ملاقات خان کی بیوی سے ہو گئی، ورنہ آج اگر میں خان کی بیوی ہوتی تو اس کی بیوی اس کی شریک حیات نہ رہتی، اور اس قربانی کے صلے میں اللہ نے مجھے بھی عزت بھری گھرستی نصیب کی۔ مجھے خان کو کھو کر کوئی پچھتاوا نہیں، بلکہ یقین ہے کہ خدا میری اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے میرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔